کیا خزانے ہیں اللہ پاک. لیکن اللہ کے خزانوں میں ایک ایسی چیز بھی موجود تھا، ایک ایسی ہستی موجود تھی جو کل خزانوں میں بس ایک ہی تھا اور تھا ہی نہیں، اس کا دوسرا نہیں تھا. اس لیے جب اللہ رب العزت نے وہ عظیم نعمت اس امت کو عطا فرمائی، یہ کہہ کر اس امت کو عطا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. یقیناً اہل ایمان پر بالخصوص اور عالمی انسانیت پر بالعموم اللہ نے احسان عظیم کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی ان کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں بس ایک تھا کہ دینے کے بعد بھی مالک کو مزہ آیا کہ کن لوگوں کو میں نے کیسے ہستی عطا فرمایا. اتنے عظیم محبوب ہستی اللہ نے عطا فرمایا. میرے محترم دوستو، معاف کیجئے ہم نے کیا قدر کی اس عظیم ہستی. ایک ربیع الاول میں یاد آتے ہیں، پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو کوئی محبت نہ ہو. اللہ نے اپنے عظیم بندہ ہمیں عطا فرمائے بحیثیت رسول اور نبی کامل کے. نبوت بھی اکمل ہے، رسالت بھی کامل ہے. حضور کی تشریف آوری کے بعد سن لیجئے میری یہ بات، تمام شریعتیں منسوخ، تمام کتابیں منسوخ. عمل ہوگا تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل ہوگا. اتباع ہوگی تو صرف قرآن کی اتباع ہوگی. انجیل بھی منسوخ، تورات بھی منسوخ، زبور بھی منسوخ. صرف ایمان لانا ہے، عمل صرف قرآن پہ کرنا ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے کی طرف چلے گئے کہ دیکھو کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھاتے. وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا ایسے بدبخت ہیں یہ یہودی نا، جو کسی مسلمان کو دیکھے اپنے وہ حیات کو تبدیل کر لیتے کہ ہم کوئی نبی کی دشمن نہیں ہے، اللہ کی دشمن نہیں ہے. انداز گفتگو ان کا تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ اچھی اچھی باتوں کے اوراق سامنے کر دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ متاثر ہو گئے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے تمہاری کتاب میں لکھی ہے، ذرا مجھے دے دو کچھ صحیفے. انہوں نے دے دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کاغذوں کو پڑھا جو کہ تورات کے حصے تھے اس وقت. اور پھر حضور کے پاس آئے مسجد نبوی میں. صدیق اکبر بھی بیٹھے، دیگر صحابہ بھی بیٹھے، حضور بھی تشریف فرمائے ریاض الجنہ میں. حضرت عمر فاروق سامنے سے آئے، کہا یا رسول اللہ میں گیا تھا یہودیوں کے مذہبی ادارے میں، وہاں میں نے دیکھا یہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں بچوں کو بڑوں کو. تو وہاں کچھ اوراق ہاتھ لگے. دراصل یہ اوراق میرے ہاتھ میں لگے، بڑی پیارے باتیں اس میں لکھی گئی ہیں جو تورات کے حصے ہیں. آپ اس کو پڑھنے لگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور اتنا سرخ ہوا جیسے کسی نے سرخ انار، قنداری سرخ انار انڈیل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر. ایسا سرخ ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا عمر تجھ پر تیری ماں روئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف تو نہیں دیکھ رہا ہے. یہ زجر کی اور تنبیہ کے الفاظ ہوتے تھے کہ تجھ پر تیری ماں روئے، مطلب تو مر جائے، اس بات کو تو نہیں دیکھ رہا ہے. عمر تجھ پر تیری ماں روئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب حضور کے چہرے انور کو دیکھا سرخ تھا، ایک دم وہ اوراق اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا. میں راضی ہوں اس بات سے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں. میں اس پر راضی ہو چکا ہوں، میں اس کا اس پر ایمان بھی رکھتا ہوں، اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق کے یہ الفاظ پڑھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
چہرے انور کا غصہ ختم ہوا. پھر فرمانے لگے اے عمر اس وقت اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے, میری موجودگی میں آئے, خدا کی قسم وہ بھی اس تورات کو چھوڑ دے گا, صرف اور صرف قرآن کی اتباع کرے گا. اس کا دین منسوخ ہو چکا ہے, سب کچھ منسوخ, اب صرف قرآن کی اتباع ہوگا. کس بنیاد پہ عیسائی اپنے مذہب کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں؟ کس بنیاد پہ یہودی اپنی مذہب کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں اور دعوت ہمیں دیتے ہیں کہ یہودیت قبول کرو؟ یا دیگر مذاہب والے کس بنیاد پر ہمیں دعوت دیتے؟ ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو دعوت دیتے کہ ہمارے مذہب قبول کرو, ہماری پیغمبر ہی کو پیغمبر سمجھو. کس بنیاد؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو گئے ہیں, کتابیں منسوخ ہے, کچھ بھی باقی نہیں.